نماز عید وہ چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، دونوں کا یکساں طریقہ ہے کہ ہر عمل کی قبولیت جو ہے وہ ہمارے دلی ارادے نیت پر منحصر ہے۔ ہماری جیسی نیت ہوگی ویسی ہی مراد ہوگی اور ویسی اللہ پاک اس کے مطابق مجھے آپ کو نتیجہ عطا فرمائے گا۔ طریقہ کار یہ ہوگا، اب اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب کے ساتھ ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ ان کی نمازیں بندہ تنہا نہیں پڑھ سکتا، یہ باجماعت ہی پڑھی جاتی ہیں۔ جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے تو اس کے بعد مقتدیوں نے اور امام صاحب نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے بعد جب ولا الہ غیر کہہ لیں گے تو پہلی رکعت میں امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے۔ اب 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا، 2 مرتبہ ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ ہاتھ باندھ لیں گے، پھر امام صاحب جو ہے سورہ فاتحہ شریف اور ساتھ میں کوئی دوسری سورت پڑھیں گے اور پھر عام روٹین کے مطابق رکوع کریں گے، پھر سجدے ہوں گے، پھر دوبارہ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت پہلے قرآن پاک پڑھا جائے گا، الحمد شریف اور کوئی سورت، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 زائد تکبیریں ہوں گی، ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ یوں سمجھ لیں کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 زائد تکبیریں ہیں، پھر معمول کے مطابق رکوع کریں گے، پھر سجدے ہوں گے، اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں گے، پھر سلام پھیر دیں گے۔ اور عیدین کے خطبے جو ہیں وہ عید نماز کے بعد ہوتے ہیں۔ جب خطبہ امام صاحب دیں گے، دونوں خطبوں کے درمیان میں رکیں گے، بیٹھیں گے، پھر دعا ہوگی۔ اب دعا میں عید الاضحیٰ کا موقع ہے، کچھ لوگ جو ہیں جلدی کرتے ہیں کہ جا کر ہم جانور ذبح کریں، وہ جلدی جلدی چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو خطبہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، دعا بھی گئی، اور کچھ ایسے خطبہ سنا اور دعا چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنی تاکید کی ہے کہ عید کے اجتماع میں، عید کی نماز میں، عیدگاہ کے اندر بوڑھے جوان بچے عورتیں سب اکٹھے ہوں۔ اور خواتین نے کچھ سوال کیا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے تو بعض خواتین نے نماز پڑھنی نہیں ہوتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی آ جایا کریں، نماز نہ پڑھا کریں لیکن دعا میں شریک ہو جایا کریں۔ اللہ پاک کی رحمت بڑھ رہی ہوتی ہے، عیدی مل رہی ہوتی ہے، تو ہم اگر دعا کو چھوڑ دیں تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہوگا۔ دعا مانگیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ملک و قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے حالات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔